ہمارے حضرت حکیم علامہ تھانوی نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے تھے کہ میں طلباء اکرام کو اور علماء اکرام کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ میرے علم پر مغرور نہ ہو، میرے علم پر مغرور نہ ہو کہ اس کا کارآمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت، صحبت اور نظر عنایت پر۔ اور پھر یہ شعر پڑھتے تھے کہ بے عنایت حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاہ ہستشورق۔ اہل اللہ کی نگاہ کی برکتوں کے بغیر، صحبتوں کے بغیر اگر کوئی فرشتہ جیسا بھی ہو گیا ہے تو اصل میں زندگی سیاہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ گر ملک باشد سیاہ ہستشورق، اوراق زندگی سب سیاہ ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ دیکھو مجدد الف ثانی رحم اللہ کا ملفظ بہت بھاری ہے، بہت عجیب ہے۔ حضرت کتنے بڑے تھے، ہمارے تمام اکابر دین بر صغیر کے جن کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ وہ مجدد الف ثانی رحم اللہ فرماتے ہیں جن کے پاس دو چیزیں ہوں، حب شیخ اور اتباع سنت، یعنی اتباع شریعت، اتباع سنت، پھر ان کے ظلمات بھی سب انوار ہیں، ان کے ظلمات بھی سب انوار ہے۔ زندگی کے جن صفات کو وہ ظلمات سمجھتے ہیں وہ سب انوار و تجلیات ہیں۔ اگر دو چیزوں میں سے ایک نہ ہو، یہ فرمایا ان دونوں چیزوں میں سے ایک نہ ہو، پھر ان کے انوار بھی سب ظلمات ہیں۔ دیکھا آپ نے میرے دوستو، یہ ملفوظ میں نے مجدد الف ثانی کی سوانے میں بھی دیکھا اور ہمارے حضرت حکیم علامہ تھانوی رحم اللہ کے ملفوظات میں بھی جگہ جگہ دیکھا ہے، مختلف جگہوں میں دیکھا اس کو۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ لہذا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اتقوا اللہ بھی ہو اور کونوا مع الصادقین بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا مطالبہ فرمایا ہے کہ میرے لیے مجاہدات بھی کر کے دکھاؤ اور جو میرے ہیں ان کے ساتھ رہ کے بھی دکھاؤ، ان کے راستے میں بھی، ان کے راستے پر رہو، ہے نا۔ مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب و منزل صرف دیوانے گئے۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جن کو ابو حنیفہ وقت کہا جاتا تھا، حاجی صاحب کے پاس جا کے بالکل اپنے آپ کو انہوں نے مٹا دیا۔ حاجی صاحب کے پاس جا کے اتنا مٹایا کہ حاجی صاحب کی محبت کے جوش میں فرماتے تھے حاجی صاحب اپنے فن کے امام تھے، مجتہد تھے، مجدد تھے۔ حاجی صاحب کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیا۔ حاجی صاحب رحم اللہ کے انتقال کی جب خبر پہنچی تو امام ربانی مولانا گنگوئی پر اتنا اثر ہوا اور میں ایک نعرہ لگایا ہے نا، ہائے امداد اللہ، ہائے رحمت اللہ عالمین، یہ فرما کر خاموش ہو گیا اور 15 دن تک کچھ بھی نہیں کھا سکے۔ ہمارے حضرت حکیم علامہ تھانوی رحم اللہ فرماتے تھے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ایک وقت کا ناشتہ بھی ناگا نہ ہوا، لیکن حضرت مولانا گنگوہی 15 دن تک کچھ بھی نہیں کھا سکے۔ حاجی صاحب کے فراق کے غم میں یہ حال ہو گیا تھا۔ تو شیخ کی کیسی محبت تھی، شیخ کی کیسی محبت تھی۔ ہمارے حضرت حکیم علامہ تھانوی حضرت حکیم مجدد ملت مولانا شاہ
اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں حب شیخ مفتاح ہے سعادت دارین کی. حب شیخ مفتاح ہے سعادت دارین کی. دونوں جہان کی بھلائی اور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اگر شیخ کی محبت کسی کو مخلصانہ عطا ہوتی ہے. جو حضرات اپنے شیخ پر فدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور ان کو چمکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور ان کو چمکا دیتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی ہے نا دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے لیکن پورا رمضان مبارک حضرت حکیم الامت کی صحبت میں رہتے تھے اور وہ اپنے گھر والوں سمیت سب بچوں کو لے کے وہاں پہنچتے تھے. اور جو ہے جمعرات کو حکیم الامت کے پاس بھاگتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہر چند کے درس فتاوا بدیوبند لیکن شبے بخان کا تھا نہ خوش ترست. کتنا ہی میں درس دوں دارالعلوم دیوبند میں اور فتویٰ نویسی کروں لیکن حکیم الامت کی صحبت میں ایک ہی رات گزارنے کی جو توفیق ہو جاتی ہے تو لیکن شبے بخان کا تھا نہ خوش ترست. ایک ہی رات میں زبردست دولت عطا ہو جاتی ہے. اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے. ایسی بہار وہاں عطا ہوتی ہے. ایسا ایمان وہاں تازہ ہوتا ہے. اس طرح سے وہاں دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی نعمت حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کو کیسا چمکایا. مفتی اعظم پاکستان تھے بھائی. مفتی اعظم پاکستان کا کیا مطلب تھا؟ یہ پورے پاکستان میں بڑے مفتی تھے مفتی اعظم پاکستان. اور ہمارے جتنے بھی علماء دین ہیں ہر طبقے کے علماء دین مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا نام سنتے ہیں کس قدر محبت اور عظمت سے ان کو یاد کرتے ہیں حضرت پر فدا ہوتے ہیں. حب شیخ نے اتنا چمکایا ہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستوں. اور ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سب یہ حضرات حاجی صاحب پر فدا تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرات کو کتنا چمکایا. یہ مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ کی اتنی شہرت ہے عزت ہے مقبولیت ہے. اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے کہ یہ حضرات جو ہے ان حضرات کا حاجی صاحب کے پاس جانے سے پہلے کیا حال تھا اور حاجی صاحب کے پاس جانے کے بعد کیا حال ہوا علماء سے پوچھو. اتنی مقبولیت شہرت اور عزت یہ حاجی صاحب کے پاس جانے کے بعد ان کو عطا ہوئی ہے نا. اہل اللہ کے ساتھ تعلق کی برکت نہ یہ کہ صرف آخرت میں ہوگی بلکہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت و شرف عطا فرما دیتے ہیں اہل اللہ کی برکت سے. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بہت بڑے عالم ہے موقع ہے لیکن اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی ان کی جوتیاں نہیں اٹھائیں تو جو ہے اور ایک دوسرے عالم ہیں اتنے بڑے عالم بھی نہیں لیکن انہوں نے اہل اللہ کی صحبت اٹھائی اپنے آپ کو وہاں مٹایا تو پھر دیکھنا کہ وہ بڑے محقق عالم سے ان کی عزت اور مقبولیت زیادہ ہے. ہم نے اپنے زمانے میں ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے نا کہ ظاہری علم کے اعتبار سے اتنے تو اونچے نہیں تھے لیکن بڑے بڑے علماء سب محققین ان پر فدا ہوتے تھے. ان کے سامنے زبان ہلانے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے. یہ بات ہے. اور ہندوستان میں جو ہے یہ بہت بڑے عارف تھے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ تعالی. بڑے بڑے اکابر علماء دین ان کی صحبت میں جاتے تھے. سب وہاں خاموش رہتے تھے اور وہاں اگر زبان کھولتے تھے یہی مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمہ اللہ سب خاموش. مولانا
منظور احمد صاحب، مولانا منظور احمد نعمانی رحم اللہ، مولانا ابوالحسن ندوی رحم اللہ، یہ سب مفتی محمود حسن گنگوی رحم اللہ، سب حضرات وہاں جاتے تھے ان کی صحبت میں، اور ان کی تفسیر دین کے سامنے سب محو حیرت ہوتے تھے، کیا بات ہے، یہ سب کیا باتیں ہیں، کیا تقریر ہے کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحم اللہ خود فرماتے تھے، کسی نے اپنے بے پایا کرم سے مجھے خود کر دیا روح المعانی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحم اللہ جب تک اب حکیم الامت کی صحبت میں نہیں گئے، کسی اہل اللہ کی صحبت میں نہیں گئے تھے تو آپ بڑے محقق اور بڑے مصنف اور بڑے مورخ، لیکن اللہ تعالی کی محبت کی وہ دولت اب تک عطا نہیں ہوئی تھی، دور دور رہتے تھے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحم اللہ نے ان کو ایک خط لکھا کہ مولانا تعلقات تھے، مولانا قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، بڑے عالم ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، مورخ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو مٹانا یہ ضروری ہے اصول اللہ کے لیے۔ بڑے عالم تھے، اشارہ سمجھ گئے علامہ ظفر احمد رحم اللہ کے خط کا جو اصل مقصد ہے وہ سمجھ گئے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو بے چین فرما دیتے ہیں، ایک بے چینی قلب کے اندر عطا ہوتی ہے کسی کے پاس جانے کے لیے، دل کو چین و سکون نہیں ملتا جب تک نہ وہاں پہنچے۔ بات سمجھ میں آئے میرے دوستو؟ اے دوست، ایام جب بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں۔ جذب کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب ہوتا ہے، پھر راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ حکیم الامت کے پاس گئے اور چند مجلسوں میں بیٹھے۔ ایک مجلس میں بیٹھنے کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو ایسا حال طاری تھا، ایسی کیفیت طاری تھی ان پر کہ ایک کھمبے کو پکڑ لیا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے، تو سنبھلنے کے لیے ایک کھمبے کو پکڑ لیا اور اسی حال میں فرماتے تھے، جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ پھر تو حضرت حکیم الامت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور چند دنوں کے بعد جلدی سے خلافت مل گئی۔ سب لوگوں میں یہ آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے، کیا بات ہے کہ اتنی تیزی سے خلافت مل گئی۔ حضرت حکیم الامت کو اس کی اطلاع ملی، فرمایا کہ بھائی دیکھو، ایک لکڑی وہ ہے کہ سوکھی ہوئی لکڑی نہیں ہے، اس کے ذریعے سے بریانی پکانا کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک لکڑی وہ ہے بالکل سوکھی ہوئی کہ ذرا سی آگ کی ٹچنگ ہوئی ہے نا کہ فوراً ایک دم سے آگ جل گئی، خوب تیز آگ جل گئی۔ اس میں بریانی پکانا تو بالکل آسان ہے، بریانی لذیذ بھی ہوتی ہے، تیزی سے پک بھی جاتی ہے اور لذیذ بھی ہوتی ہے بہت۔ تو ہمارے سید سلیمان ندوی کا یہ حال ہے، لکڑی جو ہے پہلے سے سوکھی ہوئی تھی، اب ذرا سی آگ لگ گئی، بس کام بن گیا، الحمدللہ یہ ہے۔ پھر حضرت حکیم الامت اتنے زیادہ ان پر خوش تھے علامہ پر، فرمایا کہ السلامہ گیر اخلاص عمل، مخلص یعنی بالکل یہ آدمی کہ مخلص آدمی دیکھنا ہو تو ہمارے سید سلیمان ندوی کی صحبت میں بیٹھ کر اخلاص سیکھو۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں ان سے سیکھو۔ پھر تو حضرت حکیم الامت کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت حکیم الامت کے ایسے دیوانے تھے، ایسے عاشق تھے، سبحان اللہ تعالی بحمدہ۔ تو یہ ان سب حضرات کو اتنا جو بے مثال بے نظیر رتبہ عطا ہوا ہے تو اپنے شیخ پر فدا ہونے کی برکت سے۔